آقا فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. آج نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے جب ہم نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت اسی حدیث کو کس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ. قیامت کا دن بڑی شدید گرمی، پیاس کا عالم ہوگا، مگر میرے نبی علیہ السلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا گیا کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو وہ ٹھنڈا وہ میٹھا پانی پلائیں گے. انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوگا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ. The most difficult day، سب سے خطرناک دن قیامت کا دن ہوگا. کوئی ایک پرابلم نہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. گرمی بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، اعمال نامے بھی کھلیں گے، مگر اس دن وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو ہم سب کے کام آئیں گے؟ سنیے، وہاں پر اعمال نامے کھلیں گے، عیب کھلیں گے. اور میرے آقا کا پیارا انداز کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے صلی اللہ. گناہ کر کر کے ہم نے اپنی حالت بگاڑ دی ہے، مگر آقا سنوارنے کی کیسی کرم نوازی فرمائیں گے کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ. ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا. کس نے مدد کرنی ہے؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ. Bridge of Sirat، very difficult bridge. Everybody have to cross that bridge on the day of judgment. خطرناک پل ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، مگر سنو میرے آقا کا انداز کیا ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام اسی برج کے کنارے سجدے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت خیر سے گزار دے. اللہ اکبر، ایسے نبی ہمیں ملے. سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہے صلی اللہ. اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے بس خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج کینیڈا کے شہر وینکوور میں سرے میں سنتوں بھرا اجتماع ہے، اور آج مجھے بھی یہاں کے ساتھ سعادت ملی ہے. تقریباً 19 سال بعد میرا کینیڈا آنا ہوا ہے اور اس علاقے میں تو پہلی بار آیا ہوں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اجتماع میں جہاں کینیڈا کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آئے ہیں، وہاں امریکہ سے بھی، یو ایس سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. جن نے جتنا سفر کیا، وقت نکالا، اللہ آپ کا وقت نکالنا، سفر کرنا، ٹائم دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے برج آف صراط اور حوض کوثر کے بارے میں سن رہے تھے. آن دی ڈے آف ججمنٹ بڑی گرمی ہوگی. کینیڈا میں تو نارملی اتنی گرمی نہیں پڑتی، مگر اگر دنیا میں دیکھیں تو موسٹ جو سب سے ہاٹ ویدر ہوتا ہے اپروکس 50 ڈگری، 50-55 ڈگری میں ہماری بس ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن سورج ایک بین پر ہوگا. ٹرائی ٹو امیجن دا ہاٹ ویدر آن دا ڈے آف ججمنٹ. کتنی تھرسٹ ہوگی، کتنی پیاس ہوگی. Nowadays if we become thirsty, we need water again and again. پیاس بار بار لگتی ہے، مگر try to imagine on the day of judgment how much we need water. کتنی بار پانی پینا پڑے گا. مگر سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک ایسا پیارا حوض عطا کیا ہے، ایسا پیارا یہ سمجھے بلیسڈ واٹر عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں آپ کو جملے سنتے ہیں، شربتن ہنیئۃ مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمایا اللہ نے ایک ایسا حوض نبی پاک کو دیا ہے جو ایک بار اس میں سے پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے. مگر اس حوض کوثر پر جام کوثر کیسے ملے گا؟ ہاؤ وی گیٹ دیٹ کپ آف واٹر آن دی ڈے آف ججمنٹ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیردن الحوض علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرۃ الصلاۃ علی. حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جن میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. ریکگنائز ہو جائیں گے وہ لوگ حوض کوثر پر آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ السلام انہیں ریکگنائز کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. آج ایک نیک اجتماع میں آئے ہیں، پیارے اجتماع میں آئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھیں، وہ چاہے جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب رہے گی. اس کے بعد یعنی بے شک جنت میں چلے جائیں، مگر جس مجلس، جس بیٹھک، یہ ضروری کی اجتماع، گھر میں بیٹھیں، دوستوں میں بیٹھیں، اپنی کسی بھی سیٹنگ کے دوران مست ریسائٹ درود پاک انشاءاللہ. اور اس کی برکتیں کیسی نرالی ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ جس اجتماع میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سے پاکیزہ خوشبو پھوٹتی ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ اس اجتماع کی خوشبو ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ جب پرفیوم لینے، عطر لینے جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ایسی خوشبو جو لانگ لاسٹنگ ہو، تھوڑا دور تک فریگرنس جائے. درود پاک کیسا وظیفہ ہے. ہم زمین پر بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، فرشتے خوشبو آسمانوں پر سن لیتے ہیں. کیوں نہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں. اور سبحان اللہ یہ درود پاک ذکر کس کا ہے؟ کیوں نہ خوشبو پھیلے، کیوں نہ آسمانوں تک خوشبو جائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں. دیکھیں ایک بات ذرا امیجن کیجئے، why we are using fragrance، ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟
کبھی غور کیا عطر، پرفیوم، باڈی اسپرے، why we are using those things؟ بیکاز ہم اپنے سویٹ، اپنے پسینے کی بو سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور کسی اور مسلمان کو بھی اسمیل نہ آئے. We want to refrain this from this. اللہ اکبر. مگر میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. ہم پسینے کی بو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، مگر وہی پسینہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا مبارک ہے. آپ کے یہاں نارملی کسی کو جب بلانا ہوتا ہے تو ہم لوکیشن بھیج دیتے ہیں نا. آج سے 20 سال پہلے بڑا پرابلم تھا کہ کسی کو ایڈریس بتانا پڑتا تھا تو ہم بتاتے تھے بھائی فلاں علاقے میں آنا، تیسری سگنل پہ رائٹ لے لینا، پھر دوسرے سگنل پر لیفٹ لے لینا، پھر ریڈ والا گھر نظر آئے گا، اس کی 4 گھر چھوڑ کر میرا گھر ہوگا. بندہ ڈھونڈتا ہی رہتا تھا. اب پرابلم ختم. اب نیویگیشن کے ذریعے لوکیشن بھیج دی، اسپاٹ پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو گیا. مگر آپ کو پتا ہے 1450 سال پہلے ہمارے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو بتاتی تھی نبی پاک یہاں سے گزرے. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزرتی ہے. تو نبی پاک کی خوشبو کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. اچھا یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے نا. آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، بے شک اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اس کو بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں. شرط ایک ہے، اس کی ناک میں وائرس نہیں ہونا چاہیے. عشق رسول والی ناک ہے تو پھر اسے خوشبو آ جائے گی. وہ آپ کو یاد ہے 2019-20 میں جب کووڈ آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی آج بھی ناک میں وائرس ہے، ان کو مدینے میں خوشبو نہیں آئے گی. اگر عشق رسول دل میں ہے نا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، مدینے لے جائیں، وہاں کی ہوائیں بتائیں گی. کیا بتائیں گی؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں. اب بتاؤ ایسے آقا ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور ان کا ذکر کریں تو فرشتوں کو خوشبو پہنچتی ہے. تو پھر کیوں نہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نیت کریں. میرے بھائی بھی اور سنا ہے پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیان لائیو بھی سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے. تو تمام عاشقان رسول، if you want to اپنی لائف کو اگر خوشبودار کرنا چاہتے ہیں نا، کہ میری زندگی بھی خوشبودار رہے، میری آخرت بھی خوشبودار رہے، تو اپنی لائف میں درود پاک کو شامل کر لیجئے. اور سچ بتاؤں درود پاک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے بہت شارٹ سے درود پاک آپ کو بتایا. How much time required to recite one درود پاک? At least normal 2 to 3 seconds. It means within 3 seconds we can recite one درود پاک. Of 100 times we required only 300 seconds. It means about 5 minutes. کیا پورے دن میں 5 منٹ نہیں نکل سکتے to recite 100 times درود پاک؟ اللہ اکبر. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے روزانہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے، نفاق سے بری ہے، اور اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. Only 100 times درود پاک، 5 minutes. اللہ اکبر. We are spending hours and hours on social media. موبائل کھول لے تو بس ایک کے بعد دوسری ریل چل رہی ہے. But at least 5 minutes، اگر 5 منٹ میں 100 بار ہو جاتے ہیں تو بندہ کہے گا 20-25 منٹ پڑھ کے میں 500 بار کیوں نہ کر دوں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے نا، جتنا پڑھیں گے اس کی برکتیں. اور یقین جانیں پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں. ذرا اس کا ایکو بند کر دیجیے. پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں، مگر آپ کو صحیح بتاؤں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی پرابلم میں، کسی کلیمٹی میں، کسی ڈیفیکلٹی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا if anybody have calamities, problem, difficulties، کوئی بندہ مشکلوں میں ہے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پریشانیاں، پرابلمز، کلیمٹیز کو دور لے جاتا ہے. If you want to, get rid for all these problems, please recite درود پاک abundantly. کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں.
اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے پرابلم سالو ہو رہے ہیں، مشکلیں حل ہو رہی ہیں، زندگی آسان ہو رہی ہے. فضول باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقت نکالے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا خوبصورت، کتنا پیارا اجتماع، کتنی خوبصورت گیدرنگ. رائٹ ناؤ وی آر ان سرے وینکوور. اور یہ جو پیاری محفل ہے نا، یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. یہ اللہ رسول کے ذکر کے جو اجتماع ہے نا، یہ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے گئے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے تھے. ٹرائی ٹو امیجن، صحابہ کی محفل ہے، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں اور نور اللہ نور یہ ہو گیا کہ اس پیاری سی محفل میں نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے. کیسا منظر ہوگا جس وقت کے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ذرا سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. یہ محفل جاری ہے. نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن رہابہ بیکم اسٹاپ، رک گئے. حضور اب آپ بیان کیجیے، آپ آ گئے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی دیکھیں تو فرمایا اے عبداللہ بیان جاری رکھو. عبداللہ تو بیان جاری رکھو. کہتے یا رسول اللہ انت احق منی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ بیان کریں. نبی پاک نے فرمایا تم ہی تو وہ گروہ ہو جس کے ساتھ خود کو مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. قرآن کی آیت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيِّ. فرمایا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل زمین میں سے جب بھی کوئی گروہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، ذکر اللہ کی محفل سجاتا ہے، جتنی تعداد میں بندے ہوتے ہیں اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. اے سرے وینکوور والوں مبارک ہو. ہم جتنے یہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، میرے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے جتنی بہنیں میری پردے میں بیٹھی ہیں انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں اتنے ہی فرشتے بھی شامل ہوں گے. اب فرشتے کرتے گیا ذرا سنیے گا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے پھر تمہارا گروہ اگر تم الحمدللہ کہتے ہو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. تم اللہ اکبر کہتے ہو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. اگر یہ اجتماع والے اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ہائے ہائے. پھر فرمایا اور پھر اجتماع کے اختتام پر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک جگہ پر اہل زمین تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ تیری عبادت کی. وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر تیرا ذکر کیا. انہوں نے تیری حمد کی، ہم نے بھی تیری حمد اور کبریائی بیان کی. تھوڑی دیر پہلے ہم نے مل کر حمد باری تعالیٰ پڑھی ہے نا. کیپ انجوائنگ. سبحان اللہ. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہم نے بھی تیری حمد کی ہے. اللہ اکبر. اے مالک وہ تجھ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے. اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. اب فرشتے عرض کرتے مولا اس میں تو ایک فلاں بدکار شخص بھی آیا ہوا تھا، ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جو بڑا گناہگار بدکار. اللہ فرماتا ہے هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. یعنی یہ ایسی قوم ہے، یہ ذکر اللہ کی محفل سجانے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، یعنی اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے نیک اجتماعات، یہ ہے مبارک محفلیں کہ جہاں بندے آتے ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں. ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر ساتھ کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور آخر میں رب کیا فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ایسی محفلوں اجتماعات کی جب بھی دعوت ملے ہمیں ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. مبارک ہو ان کو جو تشریف لائے ہیں، ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ بڑی برکت والی محفلیں ہوتی ہیں. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک نے جو آیت تلاوت کی نا اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا اور اپنی جان کو ان لوگوں
لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ دینی اجتماعات سجانے والے بھی اس آیت کے تحت داخل ہیں. یعنی جو مل جل کر بیٹھتے ہیں, اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں, خود کو ان کے ساتھ مانوس کر لو. واٹ از دی میننگ آف مانوس؟ فیملیئر کر لیا جائے. آج کل ہم فیملیئر ہیں, مگر ہم سوشل میڈیا کے ساتھ فیملیئر ہیں. ہم اپنے جناب گیجٹس کے ساتھ تو فیملیئر ہیں, مگر ہمیں کہا گیا ان کے ساتھ فیملیئر, ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ. کہ جب اللہ کا کوئی ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ رسول کی جہاں باتیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں اپنے آپ کو ہم اللہ کرے کہ اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں, ہمیں سکون ملے, ہم یہاں آئیں تو ہمیں چین ملے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فرشتے ان محفلوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک بہت زبردست بزرگ گزرے ہیں, علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ 10ویں صدی کے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, آلموسٹ 400 سال, ان کو 500 سال کے قریب ٹائم ہو گیا. آپ نے فرشتوں کی عادتوں پر بڑا تفصیلی ریسرچ کیا اور بڑی پیاری باتیں آپ نے لکھی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں محبت مجالس الذکر, فرشتے کیا کرتے ہیں؟ محافل ذکر کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں. وہ اقبالہم علیہا, ان کے اجتماعات میں وہ شرکت کرتے ہیں. وہ حنینہم الیہا, ان اجتماعات کا شوق رکھتے ہیں. وہ حفہم بہا, اور ان کے گرد جمع ہوتے ہیں. مساعدتہم لأہلہا فی الذکر, ان اجتماع میں ذکر کرنے والوں کی وہ مدد کرتے ہیں. وہ تکثیر سوادہم, اور ان کا مجمع بڑھاتے ہیں. یہ فرشتوں کی عادتیں ہیں. یعنی 5 عادتیں پتہ چلی. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ فرشتوں والے کام کریں تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نیک اجتماعات کی تعداد بڑھاتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان میں شرکت کرتے ہیں. اللہ اکبر, ایک اجتماع ختم ہو جائے دوسرے اللہ کے ذکر کے اجتماع کا شوق رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی نیک اجتماعات میں آنے کا ایسا شوق رکھیں کہ جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں جا کے ہم بھی اس میں شامل ہونے والے بن جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں, گلیوں کے چکر لگاتے ہیں. کام کیا ہے؟ ذکر اللہ کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. جب انہیں کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بندے نظر آ جاتے ہیں, وہ فرشتے اس محفل کو کس طرح سجاتے ہیں؟ اپنے دیگر فرشتوں کو کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم, آؤ تمہارا مطلوب یہاں ہے. اللہ اکبر, خود تو شرکت کر رہے ہیں, اوروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. مبارک ہو ان کو کہ جو خود بھی شرکت کرتے ہیں, دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. آج اس اجتماع میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود تو آئے ہیں, دوسروں کو بھی دعوت دے کر آئے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہے. کتنا پیارا جملہ ہے, آ جاؤ تمہاری حاجت یہاں پر ہے. تو پتہ چلا کہ فرشتوں کی مطلوب اور چاہت یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں جمع ہو جائیں. اور سبحان اللہ, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور نبی پاک فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرشتے اس ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, اپنے پر پھیلا کر پورے اجتماع کو ڈھانپ لیتے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے اوپر اپنا پر رکھتا ہے, اس کے اوپر دوسرا پر رکھتا ہے. فرمائیے آسمانوں تک سلسلہ ہوتا ہے. مجھے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے آج ہمارے اس اجتماع کو فرشتوں نے پروں سے ڈھانپا ہوگا. اور سبحان اللہ, جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں, میں نے ان اہل محفل کو بخش دیا جو انہوں نے مانگا, میں نے عطا کیا. جس چیز سے انہوں نے پناہ چاہی میں نے انہیں پناہ دے دی. بخاری شریف میں ہے, فرشتے عرض کرتے ہیں مولا, وہ ایک شخص ایسا تھا جو اجتماع میں نہیں آیا تھا, اپنی کسی حاجت کے سبب آیا تھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں, یہ محفل ذکر میں شرکت کرنے والے ایسی شان والے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا بھائی ہو جس کو اجتماع میں نہ آنا ہو, دوسرے بھائی نے کہا چلو نا یار تھوڑی دیر کے لیے, پھر چلے جائیں گے کہیں اور. وہ دوست کو راضی کرنے کے لیے آ گیا. اللہ اکبر, مگر یہ نیک لوگوں کی محفل کا, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا یہ فیضان ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا, اسے بھی بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید کمال کی بات لکھتے ہیں, اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا. اللہ اکبر, کیونکہ جو بخشے ہوئے کو دیکھ لیتا ہے, جو بخشے ہوئے کی صحبت اٹھا لیتا ہے, اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اچھی صحبت کا فائدہ ہے. Now we have to think about it کہ ہماری کمپنیز, ہماری دوستی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. یہ تو اچھی محفل کی میں فضائل بیان کر رہا ہوں, مگر جو بری گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, جہاں اللہ کی نافرمانی, جہاں اللہ رسول کی جناب معاذ اللہ نافرمانی ہو رہی ہے, بتائیے نا وہاں بیٹھنا کیسا ہوگا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اچھے کی صحبت جو ہے, اچھے لوگوں کی صحبت کس طرح کمال لاتی ہے, اور انسان کے لیے نیک بننا بھی آسان ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان بن منصور رحمۃ اللہ تعالی بڑے نیک بزرگ ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کو خواب میں دیکھا. اللہ پاک, اور میں نے پوچھا حضور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
والد صاحب بتاتے ہیں اللہ نے مجھے قرب عطا فرمایا اور فرمایا اے گناہگار بڈھے تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا نہیں جانتا۔ فرمایا ایک دن تو نے اجتماع میں بیان کیا تھا، بیان کرتے ہوئے لوگوں کو رلایا تھا، اس میں میرا ایک ایسا بندہ بھی رو پڑا جو میرے خوف سے کبھی نہیں رویا، اس کے رونے کے سبب میں نے اس کی بھی بخشش کر دی اور اس کے صدقے اجتماع میں جتنے لوگ تھے سب کی بخشش کر دی۔ یہ بھی ایک اجتماع کے فائدے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، نہ جانے کون سچی توبہ کر لے، نہ جانے کون ہاتھ اٹھا کر اللہ کو دل سے پکارے، اللہ اس کی پکار، اس کی آمین کے صدقے اہل اجتماع کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی محفلوں میں آنا جانا ہمیں جاری رکھنا چاہیے جہاں اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں، اور جہاں پر احادیث میں ان محافل میں بیٹھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی۔ سائیکولوجیکلی بھی ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس طرح کے اجتماع سے دور ہوتے ہیں، اس طرح کی پرسکون ریلیجس گیدرنگ سے دور ہوتے ہیں، ان میں ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک باقاعدہ ریسرچ آئی کہ جو لوگ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں، دینی اجتماع میں جاتے ہیں، وہ پرسکون رہتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ سوسائڈ کرنے والوں کے بارے میں بھی ریسرچ کی گئی کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے، میرے لیے اس دنیا میں کچھ اور نہیں بچا۔ مگر جو اللہ رسول کے ذکر میں آنے والے، وہ الحمدللہ اس طرف بھی ان کا دھیان نہیں جاتا، پریشان بھی ہوتے ہیں تو رب کی رحمت کا آسرا، اللہ کی طرف سے جو سبحان اللہ انعامات کا اعلان ہے، وہ انہیں دلاسا دیتا ہے اور وہ جناب ڈپریشن اور اس طرح کے خیالات سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ اور پھر ایک اور بات سمجھنی ہے جو آج میرا مین ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنی کمپنیز کو چیک کرنا ہے، ہمیں اپنی صحبتوں کو چیک کرنا ہے، ہماری صبح و شام کن کے ساتھ گزر رہی ہے، کیا کوئی ایک نیک دوست ایسا ہم نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کمپنی کس کی فرمائی؟ سچوں کے ساتھ کمپنی کرنی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ کمپنی کرنی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب بتائیے نا، ہمارے پاس کوئی ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ آج کل تم نے بڑا ایزی کر دیا، جو بھی بندہ ملتا ہے اس کو دوست بنا دیتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دوست ہے نا، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ فرینڈ کمپلیٹ۔ ارے بھائی وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی دوستی سے مجھے فائدہ ہوگا یا معاذ اللہ میرا دین اور ایمان ڈسٹرب ہو جائے گا؟ ہم یہ کچھ بھی نہیں سوچتے، بولتا اچھا ہے، دکھتا اچھا ہے، انفلوئنس بڑا اچھا ہے، کاروبار اس کا اچھا ہے، مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ غور کرنا ہے، مجھے دوست کس کو بنانا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک اسلام فرماتے ہیں روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ پاک، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ وہ نیک لوگ کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے دوست ہیں جن کو تو نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، رب فرمائے گا اذهبوا، جہنم کے اندر چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، فرمایا جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ وہ دوست جہنم میں جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں باہر نکال کر لے آئیں گے۔ Now I have a question for all of you. If you have any friend like this، کہ قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ یہ میرے دوست کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، اور وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمیں بچا لے۔ ایسے دوست ہیں ہمارے پاس، غور کیجیے۔ ہمارے دوست وہ ہیں کہ معاذ اللہ اگر ہم نیک بن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا، ایک عجیب سی بات بلکہ ریئلٹی والی بات بتاتا ہوں کہ اپروکسیمیٹلی 20 days ago آپ اور میں جتنے اس بیان میں موجود ہیں ہم سب 5 وقت کے نمازی تھے۔ We were 5 times 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا آج بھی پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر آج نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایسا، واٹ از دا ریزن؟ بھائی رمضان چلا گیا، ایمان تو نہیں گیا نا، ہم مسلمان ہیں، نماز تو پورا سال فرض ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان گیا ہماری نمازیں جانا شروع ہو گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے۔ میں نے بڑا غور کیا کہ ایکچولی واٹ از دا ریزن وائی پیپل کم ایوری ایئر ان رمضان، ان مساجد اور جناب بڑے اعتکاف بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، مگر رمضان کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں، نہیں آتے واپس، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا۔
تو ایک ریزن، ون آف دا ریزن یہ بھی نظر آیا کہ ایکچولی جو ہم نے کمپنیز دوست بنائے نا، ہم جب رمضان کے بعد واپس ان کے پاس جاتے ہیں نا تو بیک ٹو دا نارمل ہو جاتا ہے سارا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، سارے وہی گناہوں والی عادتیں ہیں، اور ہمیں وہ امپیکٹ نہیں ملتا کہ ہم واپس مسجد کی طرف جائیں. بلکہ ہم میں سے کوئی ایسے بھی دوست ہوں گے کہ جب وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے تو دوست ٹانٹ کرتے ہیں، خیریت تو ہے، نماز شروع کر دی، ٹوپی لگا لی، مولوی بننا ہے کیا بھائی، جمعہ پڑھ لینا. یعنی کمال یہ ہے کہ دوست وہ بنائے ہیں جو نیکی کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. حالانکہ دوست وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نمازیں نہ پڑھے تو گھر آئے اور کہے چلے بھائی نماز پڑھانے والے آپ کہاں جا رہے ہیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لے جانے والے دوست چاہیے. مگر آج یہ خیال نہیں رکھتے لوگ. یاد رکھیے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج تو حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار جیسا بھی ہے دوستی ہے نا، اس کے اپنے عقیدے ہیں، ہم کیسے اس بندے کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں جس کے اللہ کے بارے میں خیالات درست نہیں ہیں؟ ہم کیسے اس بندے کو دوست بنا سکتے ہیں جس کے صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام، امہات المومنین کے بارے میں خیالات درست نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوستی ہے نا، ہمارا کاروبار ہے، کھانا پینا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کے والد کے بارے میں بری بات کہے، کوئی آپ کی والدہ کے بارے میں بری بات کہے، کیا اسے دوست بنائیں گے آپ؟ امہات المومنین کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی بری زبان استعمال کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا دوست ہے؟ نہ کرے ایسا. یاد رکھیے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور آج آپ نے یہ حدیث سنی کہ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے نیک دوست ہوں گے اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی شفاعت کریں گے. تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ میرے دوست کون ہیں. آج کے دور میں واقعی نیک دوست تلاش کرنا آسان نہیں ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے کہ جہاں ہمیں ایسے دوست مل جاتے ہیں جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں برائیوں سے بچاتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو کیا خوبصورت انداز عطا فرمایا، پریکٹیکل نبی پاک نے مولا علی سے کروایا. نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا یا علی استکثر من المعارف من المؤمنین، اے علی مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بنا. تو مولا علی نے کیا کیا کہ حکمت کیا تھی اس میں، کیونکہ دنیا میں کتنی جان پہچان ایسی ہوتی ہے جو آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو مولا علی نے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ دوست پہ دوست بناتے چلے گئے. پھر نبی پاک نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا ما فعلت فیما امرتک، اے علی جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے کیا کیا؟ تو مولا علی کہتے ہیں حضور میں نے تو بہت سارے دوست بنا لیے. اب نبی پاک نے فلٹر لگایا. پیارے آقا فرماتے ہیں اذهب فابلوا اخبارهم، اے علی اب جاؤ اور اپنے دوستوں کے معاملات کی جانچ کرو، اب چیک کرو وہ ہیں کیسے، ان کے اعمال کیسے ہیں. کچھ دنوں بعد مولا علی آئے تو سر جھکا کر بیٹھ گئے. نبی پاک مسکرائے، اے علی مجھے لگتا ہے اب تمہارے پاس صرف آخرت کے طلبگار ہی بچ گئے ہیں، باقی سب گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے. جب میں نے چیکنگ شروع کی، میں نے معاملات دیکھے تو اس میں تو بہت سارے دنیا کے معاملات میں لوگ تھے، آخرت کی فکر کم لوگوں میں تھی. اب نبی پاک علیہ السلام نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ذرا غور سے سنیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن فرماتا ہے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. دوست کس کو بنانا ہے؟ متقی کو بنانا ہے. دوست کس کو بنانا ہے؟ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. دوست کس کو بنانا ہے؟ کہ جس کی ریفلیکشن سے میں نیک بن جاؤں. اللہ اکبر. مگر آج مزہ ہی اسی دوست کے ساتھ آتا ہے جو کبھی فراڈ کی باتیں بتائے، بے حیائی کی باتیں بتائیں. جب اس کے پاس جائیں تو جناب الٹی کہانی اس کے پاس موجود ہو، یار یہ بندہ بڑا کمال کا ہے. جب جاؤ اس کے ساتھ جناب کوئی نیا فراڈ سکھا رہا ہوتا ہے. نہیں وہ میرا دوست نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک والنافخ الکبیر. فرمائے نیک ہم مجلس اور برے ہم مجلس کی مثال خوشبو والے اور بھٹی والے جیسی ہے. اللہ اکبر. آپ کسی خوشبو والے کی دکان پر جائیں، پرفیوم شاپ پر جائیں، کچھ خریدیں نہ خریدیں، فری میں خوشبو آ جاتی ہے. تھوڑے بہت سیمپل بھی مل جاتے ہیں. بندہ آتا ہے کہتا ہے یار مزہ آ گیا، فری میں خوشبو مل گئی ہے. فرمایا یہ نیک بندے کی خصلت ہے. اس کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ کچھ اچھا ملے گا، رحمتیں مل جائیں گی، برکتیں نازل ہوں گی. اور فرمایا برے بندے کی صحبت کیسی ہے کہ اگر کسی لوہار کی دکان پر جائیں کتنے بھی کپڑے بچا لیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے کم از کم ناگوار بو ضرور آئے گی. جو بری صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں آج کل ہمیں کہتے ہیں یار ہم برا کام کرتے نہیں، دوست شراب پیتے ہیں میں تو صرف بیٹھتا ہوں، دوست جوا کھیلتے ہیں میں کمپنی دیتا ہوں، دوست برے کام کرتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا، میں بڑا پکا ہوں میں صرف بیٹھتا ہوں. نہیں
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا یا تو چنگاری تمہیں لگے گی یا اس کی بو تمہیں آئے گی. اور یہی بات، کیا خوبصورت بات میاں محمد بخش نے گویا اس حدیث کا ترجمہ کر کے بیان کر دیا. وہ کہتے بھلے بندے دی صحبت یاروں، جنہیں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. کہتے بڑے بندے کی صحبت ایسی جیسے عطر والے کی دکان ہے، آپ خرچہ کریں نہ کریں خوشبو فری میں آتی ہے. اور کہتے بڑے برے بندے دی صحبت یاروں، جنہیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. کہتے جتنے بھی کپڑے بچا لو، برا بندہ ایسا ہے جیسے لوہار کی دکان ہے کہ کپڑے بچائیں مگر کوئی نہ کوئی چنگاری سراغ کر دے گی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں برے کام نہیں کرتا، مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ضرور ہوں. آج آپ بیٹھ رہے ہیں، کل اس کا اثر ہوگا، کل آپ بھی مبتلا ہو جائیں گے. جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک فارمولا دے دیتا ہوں. کبھی کسی چور سے، فراڈیے سے، نشئی سے، حرام کام کرنے والے سے ملاقات ہونا تو اس سے پوچھیں فرام ویئر یو گیٹ دس ہیبٹ، کہاں سے حاصل کی؟ تو تقریباً سب لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ برے دوستوں سے حاصل کی. کوئی بھی آپ کو تھیف، فراڈ یا جناب معاذ اللہ الکوہلک یہ نہیں کہے گا کہ جناب میری برتھ ڈے تھی اور میری امی نے مجھے جناب چاقو لا کے دیا کہ بیٹا آج سے چوری شروع کر دو، یا میرے جناب امتحان میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے تو ابو نے گفٹ میں مجھے جو ہے وہ ڈرگ کا سگریٹ لا کے دیا کہ بیٹا آج سے جناب تم یہ ڈرگ شروع کر دو. کوئی بھی نہیں کہے گا. سب یہی کہیں گے کہ میں دوستوں میں بیٹھتا تھا، پہلے نہیں کرتا تھا، آہستہ آہستہ برے دوستوں کی صحبت نے مجھے برا بنا دیا. تو سمپل فارمولا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب ہم غور کر لیں کہ ہماری صحبتیں کیسی ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں، اسلام کے شروع میں ایسے واقعات ہوئے کہ برے کی صحبت نے کیسا برباد کیا. میں اپنے بیان کے اینڈ میں اب ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اسلامی تاریخ کا حصہ، کاش بات سمجھ آ جائے. میں اور بہت سارے ٹاپک چوز کر سکتا تھا مگر آج بڑا پرابلم یہ ہے، وی آر ان منتھ آف شوال، بیفور فیو ڈیز وی آر آل الحمدللہ سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی تھے. اگر آج میں نمازی نہیں ہوں تو غور کریں اس کی بڑی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ میں ان دوستوں میں بیٹھ رہا ہوں جو نمازی نہیں ہیں. اگر میرے دوست نمازی ہوتے اور میں کمزور پڑتا تو مجھے نماز کے لیے لے جاتے، مجھے اسی طرح رمضان کے بعد وہ نیکیاں کنٹینیو کرواتے. مگر چونکہ میں نے گیدرنگ کی وہ رکھی ہے کہ جو نیکیاں کرنے نہیں دیتی. یہ برے دوست کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اسلامی ہسٹری کا ون آف دا یہ کہ دردناک ترین واقعہ ہے، ذرا سنیے گا. حضرت ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا اور ایک غیر مسلم تھا. نبی پاک کے ساتھ اسلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا، پیارے آقا کی نور بھری باتیں بھی سنتا، بڑا تعجب بھی کرتا تھا. البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر بلایا، اس کی دعوت کی. نبی پاک تشریف لے گئے تو کھانا حاضر کیا. اس نے نبی پاک کو اپنے گھر بلایا، پیارے آقا اس کے گھر گئے، اس نے کھانا پیش کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب تک کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا. I can't eat it at your home because you are not Muslim. تو اب عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھا. نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، اب واپس آ گئے. دیکھا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت تھی کہ وہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ گیا تھا. نبی پاک اس کے گھر آ گئے تھے اور اگر وہ اسے کنٹینیو کرتا تو صحابی رسول رہتا. لیکن بری دوستی. اب اس کی دوستی کس سے تھی؟ ابی بن خلف. یہ مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا. اسے پتا چلا کہ عقبہ نے نبی پاک پر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اکسایا عقبہ کو کہ دیکھو دو آپشن ہیں، یا تو مسلمان رہو یا میرے دوست رہو. میری دوستی چاہیے تم اسلام سے پھرنا ہوگا. یہ تم نے کیا کر لیا؟ مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول پر، مسلمانوں کے نبی کے جا کر کلمہ پڑھ لیا. اب اس کے سامنے دو راستے تھے. ٹرائی ٹو امیجن، ایسا کئی بار ہمارے ساتھ ہوا ہوگا. دل کہتا ہوگا حرام نہ کریں، دوست کہتے ہوں گے کرنا ہے. کیا کریں یار؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا کریں، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے کئی گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں یار 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد میں پہلی صف پہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے اور اس کے گھر پہ شادی میں ناچ گانے، اس کے گھر پہ شادی ہو رہی ہے اور جناب حرام کام ہو رہے ہیں. بندہ کہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں؟ دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے. عقبہ کے اوپر اب جناب آپشن تھا، یا تو اسلام قبول کرتا یا مسلمان رہتا، یا ابی بن خلف کا یہ کہنا تھا کہ میری دوستی چاہیے تو تمہیں اسلام سے منہ پھیرنا پڑے گا. اللہ اکبر.
اب عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اب اس بدبخت نے سخت گستاخی کی، اور اس کی گستاخی کو قرآن نے کس طرح ذکر کیا، اس مردود کے اس عمل کو جس قدر اللہ اکبر اس کے لیے سزاوار بنا کہ اب قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور اس کا اس طرح ذکر ہوگا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، یہ کیسا بدبخت تھا، اس نے کیسی بدبختی کی، کیسی دوستی نبھائی کہ اللہ کے نبی سے گستاخی کی۔ اب اس آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، جب بندہ کوئی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو تکلیف میں اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کی قیامت میں یہی حالت ہوگی کہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے نبی پاک کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے ان کی پیروی حاصل کر کے نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا، یہ دوستی نے مروا دیا اس کو۔ مگر آج میں اور آپ غور کریں کہ کیا میں اور آپ ایسی زندگی تو نہیں گزار رہے، میری بہنیں بھی غور کریں کہ قیامت کے دن مجھے کہیں یہ نہ کہنا پڑ جائے، اللہ نہ کرے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا۔ یہ دوستی نبھانے والے جیلوں میں جاتے نظر آئے، یہ دوستی نبھانے والے ڈرگ کے کاروبار میں ملوث ہوتے نظر آئے، یہ برے دوستوں کے ساتھ رہنے والے شرابی بنتے نظر آئے، یہ برے دوستوں کے ساتھ رہنے والے ڈرگ ایڈکٹڈ بنتے نظر آئے، اچھے خاندانوں میں پلنے والے ایسے دوستوں میں رہے کہ جناب وہ چور بنے، وہ فراڈ کرنے والے بنے اور ان کی دنیا بھی برباد، عزت بھی برباد ہوئی اور نہ جانے آخرت میں کیا حال ہوگا۔ مگر ہم نے دیکھا شرابی تھا، ہم نے دیکھا ماں باپ کا نافرمان تھا، ہم نے دیکھا بے پردگی کرنے والی بہن تھی، مگر جب نیک ماحول ملا، نیک دوست ملے، وہ بے نمازی نہ صرف نمازی بنا کہ بلکہ مسجد کا امام بن گیا۔ ہم نے ایسے دیکھے جو ماں باپ کو ستاتے تھے، وہ صرف ماں باپ کے فرما بردار نہ بنے بلکہ مبلغ دین بن کر دوسروں کو ماں باپ کا فرما بردار بننے والے بن گئے۔ لک ایٹ دی ریوولوشن، آپ کو دونوں سائڈ کے لوگ ملیں گے کہ اچھے خاندان میں رہنے والا بھی برے دوستوں کی وجہ سے سوسائٹی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا، ہمارے وطن کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنا، مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنا اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھا۔ اور آپ نے ایسی بھی سائڈ دیکھی ہوگی کہ جناب بری دوستی میں تھا، نیک اعمال بھی نہیں کرتا تھا، مگر اس کو کوئی نیک دوست مل گیا، اس کو کوئی اچھا رہنما مل گیا جو اس کو دلدل سے نکال کر اللہ رسول کے راستے پر لگانے والا بن گیا۔ یہ دونوں سائڈز آپ کے سامنے ہیں، اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کون سی دوستی نبھانی ہے، ہم نے کون سے دوست بنانے ہیں۔ اور یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ میں بڑا پکا ہوں، میرے دوست مجھ پر کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتے، نہیں جناب، یہ بالکل 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 کہتے ہیں عزم من الشمس ہے، یہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ صحبتیں سالے ترا سالے کنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبتیں تالے ترا تالے کنن، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اب ہاں ایک بات ضرور میں کہہ دوں کہ برائی کی بھی ڈیفینیشن ہم نے خود بنا لی ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے نا، برائی شرابی نہیں ہونا چاہیے، جواری نہیں ہونا چاہیے، ڈکیت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر بے نمازی ہونا اس سے بڑا گناہ ہے۔ سود کا کام کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کا ایمان ہی درست نہیں ہے، میں اس کا دوست کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی جو میرے رب کے بارے میں خیالات ٹھیک نہ رکھتا ہوں میرا دوست ہے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کے خیالات دوست ہوں میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے بارے میں جو مائنس باتیں کرتا ہوں میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے اپنے دوست بنانے سے پہلے ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری گیدرنگ کن کے ساتھ ہو، ہماری صحبتیں کن کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ میں نے آج آپ کو احادیث کے ذریعے نیک اجتماعات کی برکتیں بھی بیان کی، نیک دوستوں کی بھی برکتیں بیان کی۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا ماحول اختیار کرنا ہے۔ آج کے دور میں الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول میسر ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک خوبی آپ کو دنیا بھر میں نظر آئے گی، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا میں 193 ملک UN کی طرف سے اناؤنسڈ ہیں، آؤٹ آف دوز 193 کنٹریز
191 کنٹریز میں دعوت اسلامی کا میسج پہنچ چکا ہے. اور آپ جہاں بھی دنیا میں جب دعوت اسلامی کا یا تو پروگرام دیکھیں گے یا جناب آپ خود وزٹ کریں گے تو آپ کو ینگسٹر نظر آئیں گے, نوجوان نظر آئیں گے کثرت کے ساتھ. بزرگ بھی ہیں مگر نوجوان زیادہ ہیں کہ جو اللہ رسول کا ذکر بھی کرتے نظر آئیں گے, سنتوں بھرا لباس پہنے نظر آئیں گے, ان کی زندگی میں بدلاؤ نظر آئے گا. تو یہ امپیکٹ سوسائٹی میں دعوت اسلامی کریٹ کر رہی ہے. اور ہمیں کینیڈا میں بھی مزید بہت کام کرنا ہے. دیکھیں نا کس تیزی کے ساتھ برائی کا سیلاب آ رہا ہے. اب تو بدقسمتی کے ساتھ چونکہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, ماں باپ تو پکے مسلمان ہیں مگر بچے کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں, بچے دن رات کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ یا اللہ نہ کرے کسی لادین کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے. نہ والد کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس آ رہی ہیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا اللہ معاذ اللہ کیا رب موجود بھی ہے کہ نہیں. یہ کون ہمارے بچوں کو سکھائے گا جب ماں باپ خود پہلے یہ علم حاصل کریں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, فرشتوں کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اللہ کی کتابوں کے بارے میں. یہ سب عقائد ہمیں کون سکھائے گا؟ پہلے ہمیں مضبوط ہونا ہے, پھر اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. آج اس سوسائٹی میں صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں نے کتنے ڈالر کمانے ہیں, بچے نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, میرا تو پاسپورٹ ہو گیا, اب بچوں کے پاسپورٹ کا کیا ہونا ہے. صرف اسی کام میں ہم رہ گئے. ارے سب سے پہلے جنت کا پاسپورٹ تو تیار کر دو, اور جنت کا پاسپورٹ ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس نے جنت میں جانا ہے. اپنے ایمان کو انہینس کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور پھر اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. ڈے بائی ڈے چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں, اسلام کو مضبوطی سے تھامنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, جس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تو ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں, اس شہر میں دعوت اسلامی کا مرکز خزانہ مدینہ موجود ہے, مگر ہم اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں, مزید ڈپارٹمنٹس ہم کھولنا چاہتے ہیں. جب آپ سب مل کر کام کریں گے, سب مل کر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیے, ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. میں چاہوں گا ہمارے عابد بھائی مزید کچھ کینیڈا دعوت اسلامی کے بارے میں بریف کریں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور ہمارے فیوچر پلان کیا ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں گے, سب مل کر انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر آگے چلیں گے. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. وہ دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے, ہمیں کینیڈا میں بھی اسی دعوت اسلامی کا پارٹ بن کے مزید اس کام کو لے کر آگے بڑھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ کچھ اناؤنسمنٹس ہوگی, پھر انشاءاللہ ہم ذکر اور دعا کی